بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ آج کے درس میں بیان ہوگا حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے حوالے سے، کیونکہ 5، 6، 7 ستمبر 2023 کو آپ کا عرس مبارک ہے۔ اسی حوالے سے آپ کا ذکر خیر اور آپ کی صرف ایک کرامت کا ذکر ہوگا۔ آپ کی ولادت باسعادت حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 سن ہجری میں غزنی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان نے غزنی کے 2 محلوں جلاب و حجویر میں رہائش اختیار فرمائی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجویری اور جلابی کہلائے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو الحسن، نام علی اور لقب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انسان کو نیک اور متقی بنانے میں سب سے زیادہ مؤثر گھر کا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ گھر ہی وہ کارخانہ ہے جہاں نیکی، زہد و تقوی اور علم و عمل کے اوزار سے ایک معیاری انسان تیار ہوتا ہے، اور گھریلو تربیت ہی اخلاق و کردار کو اعلیٰ بنانے میں سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے جید عالم اور عابد و زاہد تھے۔ شاہان غزنیہ کے زمانے میں دنیا کے کونے کونے سے علماء و فضلاء، شعراء اور صوفیاء غزنی میں جمع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے غزنی علوم و فنون کا مرکز بن چکا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہاں رہائش اختیار فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ حسینی سادات سے تھیں، عابدہ و زاہدہ خاتون تھی۔ گویا حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی جمال اور حسینی کمال دونوں ہی کے جامع تھے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماموں کو زہد و تقوی کی بنا پر تاج الاولیاء کے لقب سے شہرت حاصل تھی، غرض کہ آپ کا خاندان شرافت و صداقت اور علم و فضل کی وجہ سے مشہور تھا۔ علم کے موتیوں کی چمک دھمک اور زہد و تقوی کے نور سے منور گھرانہ دراصل آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سازی کا کارخانہ ثابت ہوا۔ اسی کارخانے نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاق و کردار اور علم و عمل کو وہ دائمی خوشبو بخشی جس کی مہک آج تک دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ اب آپ کی ایک کرامت، رائے راجو نامی ہندو جادوگر کا حضرت داتا صاحب سے مقابلہ۔ رائے راجو ایک بہت بڑا ہندو جادوگر تھا۔ لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی اسے دودھ کا نذرانہ نہ دیتا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنے لگتا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت رائے راجو کے پاس دودھ لے جا رہی تھی کہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بلا کر فرمایا کہ اے مائی صاحبہ، یہ دودھ مجھے دے دو اور جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ لے لو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہمیں ہر صورت یہ دودھ رائے راجو کو دینا ہی پڑتا ہے، ورنہ
ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آنے لگتا ہے۔ اس پر حضرت دتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے آپ کو دودھ پیش کر دیا۔ جب وہ عورت اپنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے جانوروں میں اس قدر دودھ تھا، اس قدر دودھ زیادہ ہو چکا ہے کہ تمام برتن بھر جانے کے، گھر کے تمام برتن بھر جانے کے بعد بھی تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ زندہ کرامت لوگوں میں عام ہوئی تو گرد و نواح سے لوگ دودھ کا نذرانہ لے کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ایک طرف تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا، دوسری طرف رائے راجو یہ جو ماجرا دیکھ کر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ آخرکار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلے کے لیے للکارا اور کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں کوئی جادوگر نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ ہاں اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دیے۔ جوتے رائے راجو کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر رائے راجو بہت متاثر ہوا، اور ایک جگہ پہ یہ بھی ذکر ہے کہ وہ جوتے رائے راجو کے سر پر برسنے شروع ہو گئے اور ان کے سر پر برستے برستے اس کو نیچے لے کر آئے اور رائے راجو آ کر آپ کے قدموں میں گرا۔ رائے راجو یہ کرامت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور نہ صرف توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور آپ کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہوا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا نام احمد رکھا اور شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا۔ شیخ ہندی کی اولاد اس وقت سے آج تک خانقاہ کی خدمت کے فرائض انجام دے رہی ہے، اور آپ کی قبر مبارک بھی یعنی شیخ ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر بھی حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا